السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ محترم حضرات، میں روزانہ آپ کے سامنے اس وقت 15-16 منٹ قرآن شریف کی اور تینوں ایمان کی کچھ باتیں کرتا ہوں۔ آپ میں سے کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کہ اس میں کتنی باتوں کو یاد رکھا جائے اور کتنی باتوں کو بھول جانا چاہیے، کیونکہ ساری باتیں تو سب لوگ یاد نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے میں نے ایک تدبیر سوچی کہ آپ کو ہر پارے کی کوئی ایک یادگار بات آپ کو بتاؤں تاکہ آپ اسے ہمیشہ یاد رکھیں۔ ہائی لائٹ کر کے بتاؤں گا میں ہر پارے کی۔ تو 4 پارے آپ اب تک سن چکے ہیں، تو پہلے پارے کی بات یہ بتاؤں گا میں آپ کو کہ آپ پہلے پارے کی یہ آیت کو یاد رکھیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ بڑی دعا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ کعبے کو بنانے کے بعد انہوں نے یہ دعا کی تھی۔ آپ کچھ بھی کریں، 2-4 روپیہ خیرات کریں تب بھی یہ دعا پڑھیے۔ آپ کسی کی خدمت کریں، کسی کو اچھا مشورہ دیں، کچھ بھی کریں تب بھی آپ یہ کہیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے اللہ ہم نے تیری خاطر یہ احسان کیا ہے، یہ کام کیا ہے، تو اسے قبول فرما۔ تو اس کا بڑا فائدہ آپ دیکھیں گے۔ تو پہلے پارے کی آیت کو یاد رکھیے، اور یہ آیت یاد ہوگی آپ سب لوگوں کو۔ دوسرے پارے کی آیت ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ آیت بھی آپ سب کو یاد رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت زیادہ پڑھتے تھے، یہاں تک کہ حج کے موقع پر طواف میں آپ اسی آیت کو دہراتے تھے، ملتزم سے حجر اسود تک آپ اسی آیت کو پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا۔ بڑی جامع آیت ہے، اس سے آپ کو دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی آپ کو ملے گی۔ یہ دوسرے پارے کی بات ہے۔ اور تیسرا پارہ، اس کی ایک آیت میں آپ کو بتاؤں گا، اس کی ایک دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے، یاد کر لینا چاہیے۔ خصوصاً رمضان میں یہ دعا بہت ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم نیک بن جاتے ہیں، نمازوں کی پابندی ہے، تلاوت کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں اور بہت سے کام کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے ہم واپس ہو جاتے ہیں جیسے رمضان سے پہلے تھے ایسے۔ تو اس آیت میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ اللہ ہدایت دینے کے بعد پھر اس ہدایت کو واپس نہ لے۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے۔ تو اس آیت کی ضرورت ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ 3 پارے ہوئے، 4 پارے آج آپ تراویح میں سن چکے ہیں اب تک۔ تو چوتھے پارے کی کوئی دعا نہیں سے بتاؤں گا میں۔ ایسا نہیں کہ دعا نہیں ہے، بہت دعائیں ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا آل عمران کے اختتام پر بڑی دعائیں تھیں، لمبی لمبی دعائیں تھیں، لیکن میں نے جیسا کہ کہا آپ کو دعا بھی بتاؤں گا میں، کوئی نصیحت بھی بتاؤں گا، کوئی تعلیم بھی بتاؤں گا۔ تو اس میں یہ تعلیم یہ بتاؤں گا میں کہ چوتھے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے بچتے رہو جیسے بچنے کا حق ہے۔ بہت بڑی بات ہے، دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا خالق ہے، تمہارا رازق ہے، تمہارا مالک ہے۔ اس نے تمہیں زندگی کا ایک راستہ بتایا ہے، اس کی مخالفت نہ کرو اور اس کی خلاف ورزی نہ کرو۔ اتقوا اللہ حق جتنا ہو سکتا ہے، جتنا ممکن ہے، اس کی تم پابندی کرو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ زندگی میں کئی موڑ آئیں گے، کئی امتحان آئیں گے، لیکن تمہارے ایمان کو سلامت رہنا چاہیے اور تمہاری موت اسلام پر ہونا چاہیے، یہ فرمایا۔ تو اس میں نصیحت کی بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، فرمایا جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو مضبوطی کے ساتھ سب مل کر پکڑ لو اور ہرگز اپنے درمیان اختلاف اور انتشار کو نہ آنے دو۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری قوت، ہماری عزت، ہماری طاقت، جو کچھ بھی ہے، ہماری کامیابی
یہ سب ہمارے اتحاد اور اتفاق میں. اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید فرمائی اس کی، بار بار فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، فرمایا یہ امت واحدہ ہے، سب لوگ یہ ایک شخص کی طرح زندگی بسر کرنا چاہیے. یہ اتحاد ہر جگہ ہونا چاہیے، گھروں میں ہونا چاہیے، کاروبار میں ہونا چاہیے، بھائیوں میں اتحاد ہونا چاہیے، بھائی بہنوں میں اتحاد، میاں بیوی میں اتحاد، اولاد اور ماں باپ کے درمیان اتحاد، دوست احباب کے درمیان اتحاد، پورے خاندان بلکہ پورے معاشرے کے اندر اتحاد ہونا چاہیے. یہی ہماری طاقت اور عزت ہے، یاد رکھیے. آج ہم اسی سے محروم ہیں. آج جو ہماری ذلت ہو رہی ہے، اس ذلت کا بڑا سبب یہی ہے کہ ہم اس اتحاد کی نعمت سے محروم ہیں. یہ اتحاد بہت ضروری ہے. گھر سے شروع ہوگا، یہ باہر تک رہے گا اور ہر جگہ رہے گا یہ اتحاد و اتفاق. پھر آپ دیکھیں گے اس کی برکات دیکھیں گے. بہت سی آیتیں اس سورت کے اندر بتائی گئیں جس کے اندر کہا گیا کہ مسلمانوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کمزور ہونے کی ضرورت نہیں، امید چھوڑنے کی ضرورت نہیں. ولا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہا گیا کہ تم کو سب سے بلند رکھے گا اللہ تعالیٰ. دنیا کی تمام قوموں پہ سب سے بلند رکھے گا اللہ تعالیٰ. شرط یہ ہے کہ تم کو صحیح معنی میں مسلمان ہونا چاہیے. صحیح معنی میں مسلمان، ایسا نہیں 10% مسلمان، 50% مسلمان نہیں، 100% مسلمان ہونا چاہیے. جو چیز اسلام کی ہے وہ اسلام کی. تو یہ 4 باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے بتائیں 4 پاروں کی. اس کے بعد جو پارے پڑھے جائیں گے اس پارے کے اندر بھی کوئی ایک بات کو میں ہائی لائٹ کر کے آپ کے سامنے بتاؤں گا. اتنی بات تو آپ یاد رکھ سکتے ہیں، آج کی کیا بات تھی وہ یاد رکھ سکتے ہیں، یہ میں بتاؤں گا. تو کم سے کم رمضان ختم ہونے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ بات رہے گی کہ 30 پاروں کی 30 باتیں ہم کو بتائی گئی ہیں. تو آج آپ نے آل عمران کو ختم کیا. آل عمران کا معنی ہے عمران فیملی. تو اللہ تعالیٰ سورتوں کے نام انبیاء کے نام پر رکھا ہے، بہت سی چیزوں کے نام پر رکھا ہے، لیکن یہ خاندان ایسا تھا کہ اس کا ہر فرد بہت نیک تھا، قابل تھا، صالح تھا. تو کس کے نام پر رکھا جائے ایسا نہیں ہوا، اس خاندان کے نام پر یہ سورت رکھ دی گئی، سورہ آل عمران. پورے لوگ اسی خاندان کے اندر عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ کو ملیں گے، زکریا علیہ السلام بھی ملیں گے، یحییٰ علیہ السلام بھی، یوحنا بھی، مریم، یہ سب لوگ آپ کو ملیں گے اسی سورت کے اندر، آل عمران کے اندر. تو اس سورت میں مدنی سورت ہے، مدینے میں نازل ہوئی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن 23 سال میں نازل ہوا، 20 پر 3 سال میں نازل ہوا. 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں. مدینے میں 2 سال کے بعد یہ سورت نازل ہو گئی، ہجرت کے 2 سال کے بعد. ابھی مسلمان سیٹ نہیں ہوئے. آپ کو معلوم ہے ہجرت مکے سے نکالے گئے یہ لوگ زبردستی. ان کو گھروں سے نکال دیا گیا، بستی سے نکال دیا گیا، وطن سے نکال دیا گیا، زبردستی نکال دیا گیا. اور عبادت کرنے والے، نماز پڑھنے والوں کو سزائیں دی گئی، ان کا گلا گھونٹا گیا، ان کی آواز کچھ دی گئی، سب کچھ کیا گیا. ان حالات میں یہ مدینے پہنچے. مدینہ پہنچ کر ابھی سنبھلے بھی نہیں، بھائی چارگی چل رہی ہے. انصار کے گھروں میں ان کا کھانا، انصاروں کے گھروں میں ان کا رہنا، اس طرح کا کام ہو رہا ہے. 2 سال بھی نہیں ہوئے اس میں آل عمران کے شروع میں ایک آیت اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے. قرآن کے وعدے آپ دیکھیے، قرآن کے وعدے سچے ہیں، یہ صرف دل کے بہلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، فرمایا کہ یہ کافر جو اسلام کا مقابلہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو قدم قدم پر ستاتے ہیں اور انہیں پریشان کرتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ان کو کرتے ہیں، ان کو کہہ دیجیے آپ، آیت کا معنی قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کہہ دیجیے آپ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کو اختیار کیا، سَتُغْلَبُونَ، ہار جاؤ گے تم، بہت جلد ہار جاؤ گے، تمہاری کوششیں ناکام ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اس کے 6 سال کے بعد آپ نے دیکھا مکہ فتح ہو گئے. جس مکے پر ان کا غلبہ تھا، دبدبا تھا، اس میں انہوں نے مسلمانوں کا جینا مشکل کر کے رکھا تھا، وہ مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے ستایا، جنہوں نے پریشان کیا، اپنی جان کی بھیک مانگنے کے لیے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہم نے بہت ظلم کیا، ہم نے بڑی زیادتی کی، آپ لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملہ نامناسب سلوک کیا، آپ ہمیں معافی دیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. کس نے کیا کیا آج وہ گننا نہیں ہے، ہم سب کو معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف فرمائے. یہ فرمایا. تو دیکھیے قرآن کا وعدہ، ایسے قرآن میں بے شمار وعدے، ہم کو اس کا مستحق بننا ہے.
مستحق بنیں گے تو یہ ہر دور میں، ہر ملک میں، ہر قوم کے اندر ہوگا، یہ ضرور اللہ کا وعدہ۔ ایک ہی بات کو میں بار بار دوہرا کے بتا رہا ہوں، یہ آیت عجیب ہے کہ کفر غالب ہے، سب ان کے ہاتھ میں ہے، مسلمان بہت کمزور ہیں، ضعیف ہیں، مظلوم ہیں، لیکن اعلان کر دیجئے، کہتا ہے اللہ کے رسول سے، قل للذین کفروا ستغلبون، کہہ دیجئے آپ کافروں سے جلد ہی وہ شکست کھائیں گے، ناکام ہو جائیں گے، کہہ دیجئے۔ یہ سب ہوا یا نہیں؟ آپ دیکھیے، یہ وعدے اللہ تعالیٰ کے قرآن میں بہت زیادہ ہے۔ اور پھر ایک آیت میں یہ فرمایا کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، تعز من تشاء وتذل من تشاء۔ عزت اور ذلت دنیا والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آدمی خود عزیز بن جائے، بہت بڑا بن جائے اور ذلیل کسی کو بنا دے، ایسا نہیں ہے۔ ذلت اور عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس کو وہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ذلیل کرتا ہے۔ آپ دنیا کے اندر یہ تماشے دیکھتے ہی رہتے ہیں، عزت و ذلت کے۔ آج کا بڑا آدمی کل چھوٹا بن جاتا ہے، کل کا چھوٹا آدمی بڑا بن جاتا ہے۔ اور دیکھیے، میں مختصر جلدی آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، عورت کو کتنا اختیار ہے اور عورت کا ایمان کتنا ہے، عورت کا جذبہ کتنا ہے۔ مریم کی ماں نے حاملہ ہونے کے بعد کہا انی نذرت للرحمن نذرت لک ما فی بطنی، کہا اے اللہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ تیرے حوالے ہے، تیرے نام پر میں اسے قربان کرتی ہوں، یہ کہا۔ تو ایک عورت کا ایمان دیکھیے، اس کا جذبہ دیکھیے، اور خدمت کا کیسا اس کا یہ ہے، دیکھیے رجحان کیسا ہے، آپ دیکھیے۔ وہی لڑکی جو پیدا ہوئی اس کا نام مریم ہے، اور مریم کے پیٹ سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آج عیسیٰ علیہ السلام کا نام دنیا کا بچہ جانتا ہے۔ یہ سارے عیسائی جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں سب انہی کے تابع و فرما بردار ہیں۔ اور نیکی کی تلاش کیسے رہتی ہے ان لوگوں میں، دیکھیے۔ زکریا علیہ السلام بہت انہوں نے کام کیا دین کا، ایمان کا، لیکن ابھی کامیاب نہیں ہوئے۔ ان کو امید ہے کہ اور 10-20 سال کام مسلسل جاری رکھا جائے تو یہ کام کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گا، لیکن وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی بیوی بھی بوڑھی ہے، اور پورے شہر میں، پورے ماحول میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو ان کے مشن کو جاری رکھ سکے۔ لیکن وہ دعا بھی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کس زبان سے دعا کریں گے؟ بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کی بیوی کو باش تسلیم کر لیا گیا ہے۔ تو یہاں یہ بات کہ مریم جب پیدا ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو مریم کو الگ کر دیا گیا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عام پیدائش کی طرح نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قدرت کی ایک نشانی تھی، اللہ تعالیٰ کی تفصیل ہے، آپ جانتے بھی ہیں۔ تو مریم کو الگ کر دیا گیا گھر سے۔ تو زکریا ماموں لگتے ہیں، مریم کے ماموں، یہ دیکھ بھال کرتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے، وہ جہاں تھی ان کے پاس جاتے تھے۔ تو انہوں نے مریم کو دیکھا کہ ان کے پاس مختلف قسم کے پھل رکھے ہوئے، وہ موسم نہیں ہے، یعنی آم کا موسم نہیں ہے آم ہے وہاں، امرود کا موسم نہیں ہے امرود، اس قسم کے پھل رکھے ہوئے۔ تو انہوں نے حیرت سے پوچھا انا لکی من ھذا، یہ سب چیزیں تمہیں کہاں سے ملتی ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، تو انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ کیسے دیتا ہے؟ یہ تو اس کا موسم نہیں ہے۔ کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ مریم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو اس کے پاس حساب کتاب نہیں ہوتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے جب چاہے دیتا ہے، یہ مریم نے کہا۔ اس سے زکریا نے حساب کر لیا کہ اگر میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے تو کیا ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے دیتا ہے تو مجھے اولاد کی دعا کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا رب، مریم کی زبان سے یہ سننے کے بعد کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ہنالک، وہاں زکریا نے دعا کی۔ بڑے پیغمبر ہیں، بڑی عمر ہے، بڑا تجربہ ہے سب، لیکن مریم کی زبان سے ایک بات سننے کے بعد ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ تو مجھے ایک اولاد عطا فرما تاکہ میں تیرے اس کام کو، جو جس مشن پر میں نے پوری زندگی کام کی ہے، اسے کامیابی سے ہمکنار کر سکوں۔ یہ دعا انہوں نے کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا فرمائی، اور انہی کا نام یحییٰ علیہ السلام ہے۔
تو دیکھیں اس طرح آدمی کا ذہن ہونا چاہیے کہ کامیابی کہاں سے ملتی ہے، روشنی کہاں نظر آتی ہے، یہ دیکھ کر اس روشنی پر چلنا چاہیے، اس روشنی کو اختیار کرنا چاہیے۔ ایسی بہت سی تعلیم ہے قرآن شریف کی۔ سورہ آل عمران بھی ایک لمبی صورت ہے، کل بھی پڑھی گئی اور آج ختم ہوئی، اس کے بعد سورہ نساء شروع ہوئی۔ تو میں چونکہ مختصر وقت میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں تو کچھ باتوں کو چن کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بڑی بات سننا اور سنانا نہیں ہے، عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو لغزشوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستے پر چلائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی عزت اور کامیابی نصیب فرمائے، ہماری تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے۔ جو بھی گھریلو پریشانیاں ہیں، ملکی پریشانیاں ہیں، کاروباری پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم کو محفوظ رکھے، نجات دلائے ان تمام چیزوں سے، اور ہمارے تمام بیماروں کو صحت کاملہ اور شفاء کاملہ نصیب فرمائے، اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس اور اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔